اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ نمبر 220 ترجمہ۔ دنیا اور آخرت میں یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت، یعنی اے لوگوں دنیا اور آخرت دونوں سامنے رکھا کرو۔ انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں بھی باعزت شریفانہ اور آسانی سے زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک معزز ہو اور اس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو دنیا کے لیے تو فائدہ مند ہے مگر آخرت کو تباہ کرتا ہے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عارضی زندگی کے لیے ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ کرنا بے وقوفی ہے، یعنی جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں۔ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام یتیم نہ تھے کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں، نیز حضرت آدم علیہ السلام بالغ ہی پیدا ہوئے۔ اور جانوروں میں یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں فوت ہو جائے۔ یہاں وہ یتیم مراد ہیں جو مسلمانوں کی پرورش میں تھے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے ان یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو کسی کی پرورش میں ہوں کہ ان کے مال کیسے خرچ کیے جائیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح الاصلاح لہم، ان کی خیر بہتر ہے۔ اس مختصر سے جملے میں بے شمار احکام بیان ہو گئے۔ اصلاح میں جانی، مالی، نفسانی اور روحانی ساری درستیاں مراد ہیں۔ یتیموں کو علم و ادب سکھانا، انہیں نمازی اور پرہیزگار بنانا، ان کا مال احتیاط سے خرچ کرنا، ان کے مال کو نفع دینے والی تجارت میں لگا دینا، سبھی اس میں داخل ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یتیموں کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ بھلائی اس میں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں بہتر تربیت دو، جس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہو۔ اگر بھائی کا، بہن کا، بھتیجے کا یا کسی عزیز کا کوئی یتیم بچہ تمہارے گھر آ گیا ہے، اس کی ذمہ داری تم پر ہے یا اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو جس کام میں اس کی بہتری ہو وہ کام کرو، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور اگر وہ یتیم مالدار ہے، اس کا باپ اس کے لیے جائیداد چھوڑ گیا ہے تو وَإِن، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تُخَالِطُوهُمْ خلط سے بنا ہے جس کے معنی ہے چند چیزوں کے اجزاء کو آپس میں ملا دینا، لہٰذا اس سے مراد شرکت میں آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مال ملانا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے نکاح مراد ہے۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں، بھائی وہ ہے جو ماں باپ یا ان میں سے ایک میں شریک ہو، مگر مجازن ہم قبیلہ، ہم پیشہ، ہم مذہب اور پیاروں کو بھی اخ کہا جاتا ہے۔ یہاں یا تو ہم مذہب مراد ہے یا ہم قبیلہ، یعنی اگر تم ان یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو یا ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر لو یا ان کا مال اپنے مال سے بقدر خرچ ملا لو تو جائز ہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی اور قبیلے کے بھائی ہیں۔ یعنی اگر وہ مال تم اپنے مال سے ملا لیتے ہو اور مل جل کر گزارا کرتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تم اپنے مال سے بھی اخراجات کرتے ہو اور اس کے مال سے بھی اخراجات کرتے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اصلاح کی بات سامنے رکھو، یہ نہ ہو کہ اس کا مال کھانا شروع کر دو اور اپنا بچانا شروع کر دو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، خرابی کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے کو۔ یعنی اگرچہ رب نے تمہیں تجارت اور کھانے پینے میں ان کا مال ملا لینے کی اجازت دے دی ہے، مگر وہ خوب جانتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم اس یتیم کا نقصان کرو گے تو یہ فساد ہے، اور اگر اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر جائز طریقے سے خرچ کرتے ہو کہ جتنی ضرورتیں اس کی ہیں اتنی ہی تمہاری ہیں، کہ تم دو بندے ہو اور وہ ایک ہے تو دو حصے تمہارا خرچ ہو جائے اور ایک حصہ اس کا خرچ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ یہ یتیم چھوٹا بچہ ہے اور اسے سمجھ نہیں، ہم اس کا مال کھا لیتے ہیں، تو یہ فساد ہے۔ اصلاح کا عمل سامنے رہنا چاہیے۔
کہ اس یتیم کا مال بھی بچا رہے، اس کی آبرو بھی بنے، اس کو علم بھی حاصل ہو اور وہ بہتر انسان، بہتر مسلمان بن سکے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کر رہا ہے اور کون اصلاح کر رہا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں یتیموں کے متعلق سخت مشقت میں ڈال دیتا اور ان کا ہر مال علیحدہ رکھنے کا ہی حکم دیتا جس میں تم کو دشواری ہوتی، مگر اس نے اپنے کرم سے خلق یعنی ملانے کی اجازت دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کوئی اس کے احکام روک نہیں سکتا اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگوں، کہ نہ تو دنیا چھوڑو اور نہ آخرت، جب بھی کوئی کام کرو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھو، دنیا کے لائق الگ خرچ کرو اور آخرت کے لائق وہاں بھیج دو۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے ان یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کسی کی پرورش میں ہوں کہ ان کا خرچ علیحدہ رکھیں یا شامل کریں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے خرچ میں آ جائے گا اور علیحدہ رکھنے میں بھی انہیں دشواری ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر خرچ کرنے میں یتیموں کی مصلحت ہے تو وہی بہتر ہے، لہٰذا اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا ایسی شرکت نہ کرنا جس میں یتیموں کا نقصان ہو کہ تھوڑا سا آٹا اپنا ملا دیا اور باقی ان کا کھایا، اور اگر رب چاہتا تو اس بارے میں سخت قانون بنا کر تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے حکم دے، مگر وہ حکیم بھی ہے، اس لیے نرم احکام نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔